بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں گزشتہ 2 ماہ سے 2 نام بہت زیادہ سننے کو ملے ہوں گے آپ۔ ان میں ایک نام مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھا اور دوسرا 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں تھا۔ 21 اکتوبر 2024 کو بلاخر 26ویں آئینی ترمیم اسمبلی سے منظور کا باقاعدہ آئین کا حصہ بن گئی، مگر یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ بل اسمبلی سے کیسے پاس ہوا، یہ ایک تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ اس بل کے دولہا مولانا فضل الرحمان صاحب کو بتایا جا رہا ہے، اس کو ان کی بہت بڑی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے۔ یہ بات تسلیم شدہ ہے اور مولانا کے دشمن اور دوست دونوں اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ مولانا میں کمال کی صلاحیت ہے۔ پاکستان میں ان کے مقابل کا ذہین، دور اندیش اور بارگیننگ میں مہارت رکھنے والا کوئی سیاستدان نہیں ہے، مگر بعض اوقات ذہین سے ذہین آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اس ترمیم میں بھی مولانا کے ساتھ ایسا ایک خفیہ ہاتھ ہو گیا۔ اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے کیسے مولانا کو اس جال میں پھنسایا گیا۔ مولانا نے 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے میں خود کو جیسے حکومت و اپوزیشن دونوں کے لیے لازمی جز کے طور پر منوایا ہے۔ اس سے آپ ان کی ذہانت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ اتنے صبر اور برداشت، اتنے طویل مذاکرات، اس سے بھی اہم بات کہ دونوں میں سے کسی کو بھی ناراض نہ اپوزیشن کو ناراض کیا اور نہ حکمران جماعت کو ناراض کیا، یہ صرف مولانا ہی کر سکتے، کسی اور کے بحث کا روپ نہیں۔ اس ترمیم میں جہاں انہوں نے بقول ان کے کالے سام کا زہر نکال دیا گیا، اگر یہ سام اب بھی ڈنگ مارنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، اور اس سانپ نے پہلا بار مولانا سے کیا ہوا وعدہ ہے کہ منصور شاہ صاحب کو چیف جسٹس سپریم کورٹ میں آ جائے گا، اس کے خلاف عمل کر کے دکھا دیا کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ گو کہ اس میں مولانا نے کچھ چیزیں اپنی مرضی کی شامل کروائیں اور یہ سب اچھی چیزیں تھیں، جس میں مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے جس میں مذہبی طبقے میں مولانا کی اہمیت میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ سود کے خاتمے کے لیے 2028 کی تاریخ مقرر کی گئی، جو بات سود کے حوالے سے شامل کی گئی ہے، اتنی لمبی تاریخ سے صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ نظام کبھی اس سودی نظام کو نہیں چھوڑے گا، یہ صرف وعدے ہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثبت چیزیں شامل کی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جیسی شخصیت خود کراچی سے اسلام آباد مولانا کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ یقیناً یہ مولانا کی ایک کاوش تھی، مگر ایک بات یاد رہے، مولانا صاحب کا ماضی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ مولانا نے ملک کی طاقتور طبقے کے سامنے ہمیشہ اپنی بات ضرور رکھی ہے، مگر حتمی طور پر راستہ وہ اختیار کیا جو ملک کا طاقتور طبقہ چاہتا تھا۔ اس 26ویں آئینی ترمیم میں بھی میرے خیال میں کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اس ترمیم کا اکثر مقصد جو تھا وہ کسی طرح سے سینئر جج منصور علی شاہ کا راستہ روکنا تھا، کیونکہ حکومت اور طاقتور لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اگر وہ آگے یعنی جسٹس منصور علی شاہ تو الیکشن کا آرڈر ہوگا، جس سے الیکشن 2024 کی چوری پکڑی جائے گی۔ اس لیے آئینی عدالت اور باقی معاملات کو آئینی ترمیم سے نمٹانے کا منصوبہ بنائے گا، مگر اس منصوبے میں اتنی گنجائش دانستہ رکھی گئی تھی کہ اس میں باقی جماعتوں کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے، جس کی اس ترمیم کو پاس کرانے کی ضرورت تھی۔ اس تناظر میں مولانا صاحب کو بھی جگہ دی گئی، مگر ایک حد تک بلاخر ترمیم اسی مقصد پہ آئی جو ان کا ٹارگیٹ ہے، یعنی عدلیہ کو کنٹرول اور منصور شاہ کو چیف جسٹس کی دور سے باہر ہے۔ مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب کے اس پورے معاملے میں اتنی اہمیت کیوں بنائی؟ ایک تو نمبر گیم تھی، دوسرا سادہ الفاظ میں مطلب یہ کہ ترمیم بھی کروا لی، مقصد بھی حاصل ہو گیا اور مولانا کا قد کاٹ بھی بڑھ گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2024 کے الیکشن میں JUIF کے حصے میں چند سیٹیں آئی تھیں، جس کا انہوں نے شدید ریئیکشن دیا تھا۔ ان کا الزام تھا، انہوں نے الزام لگایا تھا کہ الیکشن میں ان کی سیٹیں چوری گئی، اور یہ الزام انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر لگایا تھا کہ یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے اما پر ہوا ہے۔ اس بات کو لے کر JUIF کے تمام جو اعلیٰ باڈیز کے اجلاس منعقد ہوئے تھے، اس نظام سے وہ اتنے نا امید اور مایوس ہو گئے تھے کہ وہ برملا کہنے لگے تھے کہ اب ہم نے حتمی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس پارلیمانی سیاست کا حصہ رہیں یا نہیں۔ ان کے باقور اس پارلیمانی جمہوری نظام میں ہمیں جگہ نہیں دی جا رہی۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ جماعت کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے برملا جلسے میں کہا تھا کہ ہمیں پہاڑوں میں جانے میں مجبور نہ کیا جائے۔ پہاڑوں میں جانے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے قوم پرست اور باقی لوگوں نے بندوقیں اٹھائی ہیں، ہم بھی اٹھائیں۔ اس طرح کی ملتی جلتی باتیں کئی بار مولانا فضل الرحمان صاحب خود بھی کر چکے ہیں۔ یاد رہے، اس موجودہ نظام کو جو تقویت اور قبولیت ملی ہوئی ہے، یہ زیادہ تر ان JUIF کے حضرات کی وجہ سے، کیونکہ یہ حضرات ایکسیس دیوبند اسکول آف تھاٹ کے، اور یہ بھی یاد رہے دیوبند اسکول آف تھاٹ کا ایک بڑا طبقہ اس جمہوری نظام کے خلاف ہے۔ ان کے بقول یہ اسلام کے متضاد ایک نظام ہے۔ مولانا اور ان کی جماعت کا اس پارلیمانی سیاسی نظام سے اظہار برات کا اعلان اس نظام کی موت تھا۔ جیسے اختر مینگل نے اس نظام سے مایوس ہو کر پارلیمانی سیاست سے کنارہ کشی کی ہے، مگر اس آئینی ترمیم کے بعد مولانا کو جو پذیرائی ملی ہے، اس سے اب ان کی جماعت کو اس نظام سے کنارہ کشی کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ
ان کے بقول اب اگر نظام میں رہیں گے تو کام کر سکیں گے۔ اس کا اظہار بریلوی اسکول آف تھاٹ کے بڑے عالم دین مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی کیا کہ یہ نظام کا حصہ رہنا چاہیے۔ مولانا کو خراج عقیدت پیش کیا ہے مفتی صاحب نے، کیونکہ اگر مولانا اس نظام سے نکل جائیں گے تو سمجھ لیں کہ جسم سے روح نکل گئی ہو اور صرف جسم رہ گیا ہو۔ مولانا کے بغیر اس نظام کی اتنی سی حیثیت رہ جائے گی، کیونکہ مولانا کے ساتھ دیوبند اسکول آف تھاٹ کی ایک بڑی تعداد ہے، علماء کی ایک بڑی تعداد جو اس نظام کی ضرورت اور اس کے اسلامی ہونے کا شرعی جواز فراہم کرتے ہیں، جس کا مولانا صاحب خود بھی اقرار کر چکے ہیں۔ اسی نظریے کی وجہ سے مولانا پر کئی خودکش حملے بھی ہو چکے ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے ان کے بقول جمہوریت کفر ہے، اسلام کے برخلاف ایک نظام ہے، ان کے بقول یہ غیروں کا نظام۔ اس سارے عمل میں ایک طرف مولانا کی مجلس شورا بھی خوش ہوگی اور مولانا کی واہ واہ بھی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اصل کام ہی ہو گیا۔ جناب اس کو کہتے ہیں سیاست۔ ہاں یاد رہے، طاقت ہی سب سے بڑی سیاست ہے۔ اللہ حافظ۔